کا منظر سامنے ہے. ارزق کے چاروں بیٹے کو حضرت امام قاسم نے فنا فی النار کر دیا ہے. ارزق ہلولاسا گیا, ارزق کو سکون نہ ملا, ارزق کو قرار نہ ملا. جس کے 4 بیٹے مر گئے ہو, بتاؤ اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا. امام قاسم کے سامنے آیا, جب قاسم کے سامنے آیا نا تو کہنے لگا ارے قاسم تو نے میرے بیٹوں کو مارا ہے, تو نے میرے بیٹوں کو گرایا ہے, تو نے میرے 4 بیٹوں کو مار دیا. ارے جانتا ہے میں کون ہوں, میں بہت بڑا وقت کا پہلوان ہوں. امام قاسم نے کہا ارے کیا بہادری کے ڈینگے مار رہا ہے, کیا پہلوانی کے ڈینگے مار رہا ہے, ابھی تو تجھ سے اپنی زین بھی سنبھالنا نہیں آئی ہے. جب اس نے زین کی طرف دیکھا, علی قاسم نے موقع پایا, تلوار ارزق کے گلے سے اتاری اور گھوڑے کی پیٹھ میں اتار دی. ارزق بھی تن سے جدا ہو گیا. آقا حسین نے کہا میرے قاسم ٹھہر جا, تو کربلا کے میدان میں خون بہانے نہیں آیا بلکہ نانا کا دین بچانے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم فیضان امام حسین, شہدان کربلا, حسینی کمیٹی, نعرہ تکبیر. قاسم رک جا. اگر آقا حسین نے قاسم کو نہ روکا ہوتا تو حسن کی آخری نشانی قاسم تنہا کافی تھا 22,000 یزیدیوں کو فنا فی النار کرنے کے لیے. اکیلا قاسم کافی تھا. کہ قاسم ٹھہر جاؤ, تو کربلا کے میدان میں خون بہانے نہیں آیا ہے. بیٹا قاسم تو سر کو کٹا کر نانا کا دین بچانے آیا, تو نانا کا دین بچانے آیا ہے. قاسم کی تلوار تھے, تلوار رک گئی, ظالموں نے حملے کیے, تیروں کی برسات ہوئی. قاسم کے جسم پہ تیر ہی تیر لگے تھے. بڑے صاحب کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں امام قاسم کے جسم پہ تیر نہ لگا ہو, تیر نہ لگا ہو. گھوڑے سے نیچے آئے, ادرکنی یا حسین, اے میرے آقا حسین آئیے اپنے قاسم کو سنبھالیے, قاسم کو سنبھالیے. جب آقا حسین میدان میں آئے نا, جب میدان میں آئے تو قاسم قاسم کہاں ہے میرا قاسم. آواز دی, کہیں سے آواز نہ آئی. ایک آواز آ رہی تھی, حسین غور سے سنو, جہاں سے قرآن پڑھنے کی صدا آتی ہوگی وہاں ہاتھ ڈال کے دیکھنا قاسم کے جسم کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا. اس قدر جسم کی حالت ہوئی کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. آقا حسین نے غور سے سنا تو کہیں سے سورہ نساء کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے سورہ فرقان کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے سورہ آواز آ رہی ہے. امام قاسم نے کان لگا کے سنتے, سورتوں کی آواز آتی. جہاں ہاتھ ڈالتے نا تو امام قاسم کے جسم کا کوئی ٹکڑا باہر آ جاتا, ٹکڑا باہر آ جاتا. آقا حسین نے نانا کی چادر کو لیا اور لینے کے بعد چادر کو پھیلایا, امام قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جب خیموں کی طرف آئے گئے تو صاحب سب کے لاشیں لے کر کے آئے تھے, لیکن قاسم کا لاشا کہاں گیا. وہ گٹھری کے اندر باندھے امام قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو. ہمت نہ ہو سکی کہ ام فروا کے پاس کیسے لے کر کے جائیں گے, اپنے خیمے میں لے کر کے آئے. ام فروا دوڑی دوڑی آئی, کہا حسین علی اکبر کا لاشا آ گیا, عباس کا لاشا آیا, میرا قاسم کہاں پر گئے. گٹھری پاس میں موجود گئے. آقا حسین نے کہا ام فروا جانتی ہو اس کے اندر کیا ہے. ام فروا نے کہا حسین اس گٹھری کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ میرا بیٹا قاسم ہے, میرا بیٹا قاسم ہے. کہا ام فروا کیسے پہچانا. تو ام فروا نے کہا تھا حسین ہر ماں اپنے بیٹے کو خوشبو سے پہچان لیتی ہے, خوشبو سے پہچان لیتی ہے. صاحب یہ کربلا کا میدان ہے, یہ کربلا کی زمین ہے. امام آقا قاسم نے شہادت کا جام دیا. مختصر وقت میں سنیں, مختصر وقت میں حضرت عباس کا بیان ہے, حکم ہے بھائی کا. تو میں غازی عباس کی شہادت بھی سنا دوں, اس کے بعد آقا حسین کی طرف آتا ہوں. غازی عباس ادھر حضرت سکینہ پیاسی ہیں, کبھی شہربانوں کے خیمے میں جاتی, امی شہربانوں پانی ملے گا, بیٹی اگر پانی ہوتا تجھ سے اچھا تھوڑی تھا. ام رباب پانی ملے گا,
بیٹی اگر پانی ہوتا تو اس سے اچھا چھوڑی تھا بھائی زین العابدین، پانی ملے گا؟ کہا بہن اگر پانی ہوتا تو اس سے اچھا تھوڑی تھا۔ ادھر حضرت سکینہ پانی کو تلاش کر رہی ہیں، ادھر غازی عباس اپنے بھائی حسین سے کہتے ہیں میرے بھائی حسین جانے کی اجازت دے۔ آقا حسین نے کہا غازی تو میرا بھائی ہے، اگر تو چلا گیا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ غازی تو ہی تو میری ہمتوں کا سہارا ہے، تو ہی تو میرے بازوؤں کی طاقت ہے۔ اے غازی اگر تو چلا گیا، پوچھے صاحب جن کے بھائی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان بھائیوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، کسی کے مرنے پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا بھائی کے مرنے پہ افسوس ہوتا ہے۔ صاحب کا غازی میری کمر ٹوٹ جائے گی، نہ میں تجھے جاننے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ادھر غازی عباس یوں آ کر کے جس طرح قائدِ آخر میں بیٹھ جاتے ہیں، غازی عباس یوں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر سکینہ پانی کو تلاش کرتی ہوئی کبھی شہربانوں کے خیمے میں جاتی ہیں، کبھی ام رباب کے خیمے میں جاتی ہیں، کبھی زینب کے خیمے میں جاتی ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس آئی نا تو زین العابدین نے کہا بہن اگر پانی ہوتا تو اس سے اچھا تھوڑی تھا۔ ہاں بہن ایک کام کر، جا میرے غازی ایسے کے پاس بھیجنے لگا ہو جس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ اے میری سکینہ چچا عباس کے پاس چلی جا، جا غازی عباس کے پاس چلی جا، میرے چچا غازی کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ یوں میرے غازی عباس بیٹھے گئے، ننھی سکینہ نے پیچھے ہاتھ رکھا نا، غازی عباس کے کاندھے پہ ننھے ننھے ہاتھ رکھے گئے، احساس ہو گیا کہ میری سکینہ آ گئی ہے۔ غازی عباس نے سکینہ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سکینہ کو پیار کرنے لگے گئے، کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیتے گئے، کبھی بائیں رخسار کا بوسہ لیتے گئے، اپنی سکینہ کو سینے سے لگایا، کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ہے۔ سکینہ کہہ رہی تھی چچا غازی عباس اتنا پیار کر رہے ہو، کہ بیٹی تجھے پیار نہ کروں، کہ چچا صرف پیار کرو گے، ایک کام تھا تیری سکینہ کو بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے پاس آئی ہو، شہربانوں کے خیمے میں گئی تھی، ام رباب کے خیمے میں گئی تھی، زینب کے خیمے میں گئی تھی۔ اے میرے غازی عباس جب بھائی زین العابدین کے پاس گئی نا، میرے زین العابدین نے مجھ سے کہا غازی عباس کے پاس چلی جا، اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آیا ہے۔ کہا بیٹی بتا چاہتی کیا ہے؟ اے میرے غازی 3 دن ہو چکے گئے، سکینہ کا گلا سوکھ چکا ہے۔ اے غازی 3 دن ہو گئے ہیں، سکینہ اپنی پیاس کو برداشت کر رہی ہے، لیکن غازی اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ جو میرا 6 ماہ کا ننھا اصغر ہے، جب پہلا دن آیا تب میرا اصغر مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرا اصغر مجھ سے بول رہا تھا۔ جب دوسرا دن آیا میرے اصغر کا گلا سوکھا، میرا اصغر ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ جب تیسرا دن آیا ہے، اب میرے اصغر نے مجھ سے باتیں کرنا بند کر دی ہے، اصغر نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے غازی تیری سکینہ تو صبر کر لے گی، غازی تیری سکینہ تو برداشت کر لے گی، لیکن اب 6 ماہ کے ننھے اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اے میرے غازی اتنا کرم کر دے، اپنی سکینہ کو پانی لا کر کے دے دے۔ امام حضرت غازی عباس نے کہا بیٹی سکینہ میں تیری سنوں یا تیرے باپ کی سنوں؟ تیرا باپ مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تیرے باپ کا کہنا ہے اگر غازی تو چلا گیا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹی پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا حسین تک جانا یہ تیرا کام ہے، بابا سے اجازت دلانا یہ سکینہ کا کام ہے، بابا سے اجازت دلانا یہ سکینہ کا کام ہے۔ غازی عباس کو اجازت ملی، غازی اب تو میری نہ سن، جو میری سکینہ کہتی ہے اس پہ عمل کر۔ غازی عباس نے مسکیزہ لیا اور لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات پہ پہنچے، پانی بھرا، ہاتھ سے پینا چاہا، پیچھے مڑ کے دیکھا سکینہ کہہ رہی تھی غازی جلدی دوڑ کے آ جا، غازی میرے جلدی آ جا، دیکھ میرا اصغر پیاسا ہے، غازی جلدی دوڑ کے آ جا، غازی جلدی سے آ جا۔ آقا عباس نے پانی کو یوں ہی چھوڑا ہے، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، نا غازی جب تو نے نہ پیا تیرا گھوڑا بھی نہ پیے گا۔ غازی عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، آپ نے مسکیزہ اپنے کاندھے پہ ڈالا ہے، غازی عباس چلنے لگے ہیں۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ غازی عباس پانی لے کر کے جا رہے ہیں،
घबरा सा गया और कहने लगा, लोगों गाजी अब्बास को रोक लो, अभी ये प्यासे हैं, इनकी हिम्मतों का आलम ये है, अगर इन तक पानी पहुंच गया तो कोई यजीदी बाकी ना रहेगा, गाजी अब्बास को रोक लिया जाए। जालिमों ने गाजी अब्बास पे हमला किया है, मेरे गाजी अब्बास की तलवार चल रही है, किसी यजीदी की हिम्मत नहीं गाजी अब्बास के सामने आ सके, कोई मेरे गाजी अब्बास का मुकाबला कर सके। गाजी अब्बास की तलवार चल रही है, इधर पीछे से गाजी अब्बास के वार किया जाता है, गाजी अब्बास के वार किया ना तो मेरे गाजी का दाहिना बाजू कटा है, लेकिन वारे सलाम हो तेरी हिम्मत पे गाजी अब्बास ने बाएं हाथ से मस्कीज़ों को लिया और मस्कीज़े को लेकर के चलने लगे गए। गाजी अब्बास ने मस्कीज़े को कांधे पे डाला, बाएं हाथ से गाजी अब्बास की तलवार भी चल रही है। जब गाजी अब्बास का बाएं हाथ भी कटा है, अब गाजी अब्बास ने मस्कीज़ों को दांत से दबाया, अब गाजी अब्बास चल रहे हैं, जालिमों ने तीरों की बारिश की है, मेरा गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आया है और कहा, ए मेरे भाई हुसैन मुझे संभालिए। जब गाजी अब्बास की सदा को सुना है, आका हुसैन दौड़ करके मैदान में गए, गाजी गाजी कहाँ है मेरा गाजी, गाजी अब्बास को जाकर के संभाला। आका हुसैन ने गाजी अब्बास के सर को रखा और साहिब गाजी अब्बास के साथ क्या ना हुआ, मेरे गाजी के दाहिने बाजू को काटा गया, गाजी अब्बास के बाएं बाजू को काटा गया। गाजी अब्बास के एक तीर आकर के ऐसा लगा जब मेरे गाजी अब्बास के सीने से आर के पार हो गया, एक तीर आकर के ऐसा लगा जब मेरे गाजी अब्बास की आंख से तीर आर के पार हुआ। आका हुसैन ने अपने गाजी को आकर के संभाला, आका हुसैन की गोद में गाजी अब्बास का सर रखा है और आका हुसैन ने गाजी अब्बास को संभालना चाहा, गाजी अब्बास को संभालना चाहते थे। आका हुसैन से गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे हुसैन एक काम कर देना, ए हुसैन इतना करम कर देना, तू सबको खैमों में लेकर के गया है लेकिन मुझे खैमे में लेकर के ना जाना। ए मेरे हुसैन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी सकीना पूछ ले, ए गाजी अब्बास असगर के लिए पानी लेने के लिए गया था, पानी कहां पर गए।